دوستوں، جب کوئی بھی سیاسی پارٹی برسر اقتدار آتی ہے تو وہ آپ سے بہت سارے وعدے کرتی ہے اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے وعدے اس میں وفا ہو جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو وہ اپنے 5 سالہ اقتدار میں پوری نہیں کر پاتی ہے۔ ترنمول کانگریس کی سرکار جب مغربی بنگال میں بنی تو بہت ساری امیدیں وہاں کے لوگوں کو بھی تھیں اور ہندوستان بھر میں ایسے لوگ جو ایک خاص زبان سے تعلق رکھتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی امیدیں بھی کچھ جاگیں۔ انہیں لگا کہ زبان کے حوالے سے، اردو زبان، کلچر، لٹریچر کے حوالے سے بھی یہ سرکار کچھ بہتر کرے گی۔ 5 سال ہو گئے، 5 سال کے بعد بنگال کے لوگوں نے دوبارہ ان کو چنا۔ اس پچھلے 5 سال میں مغربی بنگال کی سرکار نے اردو کے لیے، اردو لٹریچر کے لیے، اردو زبان کے لیے کیا کیا، اس حوالے سے سلطان احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں، اور جو ہماری مغربی بنگال اردو اکیڈمی ہے اس کے گورننگ بورڈ کے ممبر بھی ہیں، اور فلاحی کاموں میں ساری دنیا، ہندوستان بھر ان کے فلاحی کاموں سے واقف ہے کہ یہ بہت ساری اور بھی ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر۔ جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں وہاں زبان کی بھی ایک ذمہ داری ان کے پاس ہے، اور یہ جو ترنمول کانگریس کی سرپرست اعلیٰ ہیں اور جو بنگال کی چیف منسٹر ہیں، ان کے سیاسی مشیر بھی ہیں برائے اقلیتی امور۔ ہمیں یہ لگا کہ زبان کے حوالے سے ان سے کچھ جاننے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ مغربی بنگال اردو زبان اور اردو لٹریچر کے حوالے سے کیا کچھ کر رہا ہے، آئندہ کیا کیا منصوبے ہیں۔ بنگال چونکہ ٹیگور کی دھرتی ہے، وہاں لٹریچر، آرٹ تو بہت عام ہے، ان کی کھٹی میں ملا ہوا ہے، ان کے خون میں سب چیزیں شامل ہیں۔ تو آج ہم نے ان سے وقت مانگا، ان کا وقت لیا۔ سلطان احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں یہ جاننا چاہوں گا سر کہ اردو کے لیے جب سے آپ کی سرکار آئی ہے بنگال میں، آپ نے کیا کیا؟ دیکھیے، اردو ہمیشہ بنگال میں، بنگال کی تاریخ میں اردو شامل ہے۔ راجہ رام موہن رائے کے زمانے سے لے کر کے اردو شعراء، اردو ادیب، اردو کے اخبارات، اردو زبان کی تحقیق، یہ تمام چیزیں اردو میں بنگال میں رہیں۔ لیکن پچھلے تقریباً 30-35 سال اردو زبان کے ساتھ بنگال میں کھلواڑ ہوا ہے، جو انہیں ملنی چاہیے تھی، اردو زبان کو، اردو بولنے والوں کو، اور اردو تہذیب کو، لیکن وہ نہیں ملا۔ تو میں شکر گزار ہوں بنگال کی جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں محترمہ ممتا بنرجی کا، انہوں نے اسے سمجھا، اس لیے کہ اردو سے ان کی محبت یا اردو سے ان کا لگاؤ اس طرح سے ہے کہ ان کی ہر تقریر میں اردو کے شعر وہ بولتی ہیں، اور بڑے دبنگ انداز سے، اور بنگلہ زبان میں ان کی تقریر ہو اور اگر 5 شعر اردو میں بولیں گے، وہ تقریر میں ایک جوش آ جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے ہمیشہ رکھا ہے، اور بنگال کی سرزمین پہ جو انقلاب آیا ہے، جو مارکسیوں کا دور تھا، اس کا خاتمہ ہوا ہے، تو سب سے پہلا کام انہوں نے کیا جو ہمیشہ پرانی حکومتوں نے وعدے کیے کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ ہم دیں گے۔ خصوصی طور پہ الیکشن کے زمانے میں وہ کہتے تھے، اس کے بعد الیکشن ہوا، جیت گیا، ختم ہو گیا۔ ممتا بنرجی کی حکومت نے اسمبلی میں بل لا کر کے 10% اردو بولنے والوں کا علاقہ جہاں جہاں تھا، جس ضلع میں تھے، ان علاقوں کو لے کر کے انہوں نے اردو کو دوسری زبان کا درجہ دیا۔ اس میں کلکتہ شہر بھی شامل ہے، ہاوڑہ بھی شامل ہے، 24 پرگنہ ہے، دیناجپور ہے، اور بھی بہت سارے علاقے۔ اس کے بعد اردو اکیڈمی ICCU میں چلی گئی تھی اور دم توڑ رہا تھا، وہاں صرف نظریاتی باتیں ہوتی تھیں، کوئی اردو اکیڈمی کے مکان میں، بلڈنگ میں، آفس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس اکیڈمی میں انہیں جان دی، اور اس طرح سے کیا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ
ہماری وزیر اعلیٰ اردو اکیڈمی کی چیئرپرسن ہے، اور وائس چیئرمین ہے ہمارے پروفیسر منال شاہ قادری. ہم لوگ سب ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں. جو اردو بولنے والے ہمارے ایک ایم پی بھی ہیں ندیم الحق صاحب، اقبال مشرق سے تعلق ہے، اور جو اردو کے پروفیسر ادبا جو ہیں سبوں کو لے کر کے بنی. اس میں کچھ اردو کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں جو میدان میں کام کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ بھائی کم از کم اردو عوام تک پہنچے. اسکول سطح سے کالج یونیورسٹی لیول تک اردو پڑھائی جائے. اردو کے لیے ٹیچرز نہیں ہوتے تھے اسکولوں میں. آج کسی بھی بنگال کے اردو میڈیم اسکول میں چلے جائیں، ہمارے اساتذہ اور ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹرس کہیں گے بھائی ہمارے یہاں سفیشینٹ ٹیچر ہے. یہ اللہ کا کرم ہے. اچھا سر، یہ جو آپ نے اردو کو 10% آبادی جہاں پہ اردو بولنے والی ہے، وہاں آپ نے وہاں کی دوسری سرکاری زبان ایک طرح سے آپ نے اردو کو کر دیا. 5 سال لگ بھگ اس فیصلے کو لیے ہوئے ہو گئے ہیں. نہیں، 5 سال یہ ہوا ہے، اور یہ حکومت بنی 11 میں، ممتا بنرجی کی 12 میں ہم نے کیا. 12 میں نے کیا ہے. تو اس کا کوئی نتائج ہیں کہ اردو اسکولوں میں ڈراپ آؤٹس ہوا کرتے تھے. کافی بڑی تعداد میں ڈراپ آؤٹس میں کمی آئی ہے. بچے جو ایڈمیشن لیتے ہیں، بچیاں جو ایڈمیشن لیتی ہیں اسکول میں، ان کو یہ خواہش رہتی ہے کہ کم از کم ہم مدھمک کلاس 10 پاس کر کے نکلیں، اور پاس کرنے کے بعد ہائر سیکنڈری کرنے کے بعد مختلف کالجوں میں ایڈمیشن ہو. کالج میں ٹیچر نہیں ہوتے تھے اردو کے. آج ہم نے کالج میں ٹیچرز کا اپائنٹمنٹ کیا. تو یہ جو شوق ہے یہ نیچے سے زمینی سطح سے اوپر. اس کے بعد آپ نے اسکول لیول پہ اگر کام نہیں کرتے ہیں اردو کے لیے، تب پھر کالج یونیورسٹی میں صرف نام کا رہے گا، تختی رہے گی، اردو ڈپارٹمنٹ پڑھنے والا نہیں ہوگا. تو اس پر ہم نے نظر ڈالی ہے. اور پھر ان بچوں کو کیسے اردو پروگرام میں شامل کیا جائے، ڈیبیٹس، شعر و شاعری، اس کے بعد مضامین لکھنا، ان کا کمپٹیشن کروانا، یہ تمام چیزیں اسکول سطح پہ اور وہاں جا کر کے پروگرام کرنا، یہ ہم لوگوں نے کیا. تو اس سے یہ دیکھا گیا کہ جو مدھمک اور ہائی سیکنڈری کے جو نتائج، اس میں کافی ایک پروگریس نظر آیا کہ ہاں بھائی ہمارے بچوں کی خواہش ہے. اس کے بعد اور جو ہوتا ہے کہ اردو کو روزی روٹی سے جوڑنا، یہ نہیں تھا. ہم نے WBCS سول سروس کے ایگزام میں اردو کے 400 نمبر رکھے. یہ بند ہو گیا تھا، یہ شروع ہوا. اچھا، آپ کی سرکار سے پہلے نہیں تھا؟ تھا کسی زمانے میں 20 سال پہلے، لیکن ان لوگوں نے بند کر دیا تھا، لیفٹ والوں نے. وہ ہم نے کیا. تو ابھی ہفتہ دن پہلے 4 WBCS آفیسر B کیٹیگری میں آئے ہیں. پولیس کا DSP بنے گا، اردو بولنے والا ہے، اردو میڈیم سے آیا. تو یہ تمام چیزوں کو لے کر کے اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ماحول بنا ہے. اور میں خاص طور پہ کریڈٹ دیتا ہوں، وزیر اعلیٰ ہیں، اب بنگال کی جنتا جو 90% بنگلہ بولنے والے ہیں، وہ حسد نہیں کرتے. ان کا کوئی ریزرویشن نہیں آتا. کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہونا چاہیے. زبان کو ہم لوگوں نے نگلیکٹ کیا. اصل میں سر وہ آپ کی جو دھرتی ہے وہ ٹیگور کی دھرتی ہے. ٹیگور کی دھرتی ہے، رام موہن رائے کی دھرتی ہے، نیتا جی سبھاش بوس کی دھرتی رہی ہے، جس نے اتحاد، اتفاق، اعتماد کا نعرہ لگایا. آزاد ہند فوج میں شاہ نواز خان جیسے لوگ تھے اور بہت سارے لوگ تھے. اسی انداز سے آج کی ہماری وزیر اعلیٰ کام کر رہی ہیں کہ بنگال میں یہ زبان جو ہے اسے نظر انداز رکھا گیا. آج بھی ہمارے تقریباً 7-8 اردو کے اخبارات نکلتے ہیں. بہت سارے کالجوں میں اردو کے سبجیکٹ ہیں، اور سب سے بڑا تحفہ انہوں نے دیا ہے اپنی سرکار کی طرف سے. عالیہ یونیورسٹی بنتے ہوئے 10 سال ہو گئے، وہاں اردو ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. اردو ڈپارٹمنٹ کا اعلان کیا ہے. یہ تو ایک طرح سے ستم تھا سر. عالیہ یونیورسٹی ہے اور وہاں پہ وہاں اردو نہیں ہے. اب بتائیے، جن لوگوں نے کیا تھا، حکومت کی تنگ نظری تھی پچھلے حکومت کی کہ اردو کو وہ لوگ ختم کرنا چاہتے تھے. لیکن اردو کیسے ختم ہوگی؟ یہ تو ہندوستانی زبان ہے، اور پھر اردو سے لوگ محبت کرتے ہیں. ہندی والے بھی لاکھ ناانصافی ہمارے ساتھ ہو، لیکن اردو زبان بولنے کے لیے وہ بھی بے چین رہتے ہیں.
کہ وہ ہندی میں ایک طاقت آ جاتی ہے. یہ ہماری ستم ظرفی ہے کہ ہم اردو کو جو جگہ ملنی چاہیے وہ جگہ نہیں مل پاتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اردو کو چھوڑ دیں. سلطان احمد صاحب، عالیہ یونیورسٹی کا آپ نے ذکر کیا اور یہ بہت ایک تاریخی فیصلہ تھا اور وہاں آپ نے اقبال چیئر بھی قائم ہوا ہے. جاننا یہ چاہوں گا سر آپ سے کہ عالیہ یونیورسٹی میں غالب گئے ہیں، وہاں پہ اپنے اشعار سنائے ہیں اور وہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث نہیں، وہ 1857 یہ شاید غدر سے پہلے یا غدر کے بعد وہ گئے تھے. عالیہ مدرسہ تھا وہ، اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں تبدیل ہوئی. تو وہاں غالب کے لیے کچھ آپ سوچ رہے ہیں کہ غالب کے نام ہم سے لوگوں کا اس سال اردو اکیڈمی کا پروگرام تھا غالب کے نام پہ جشن منانے کا. وہ ہم نے آئندہ سال کے لیے، اس سال ہم لوگ انشاءاللہ امیر خسرو کا جشن منانے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پہ، انٹرنیشنل لیول پہ. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں عالیہ یونیورسٹی میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ غالب کے نام سے اردو ڈپارٹمنٹ کا کوئی ہال ہو، آڈیٹوریم ہو. یہ سجیشن ہم لوگ اردو اکیڈمی کی طرف سے عالیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے نام دیں گے. تو مرزا غالب کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اچھا سر، ایک اور تاریخی اہمیت جو کلکتہ کی ہے وہ ہے فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے، کہ سب سے پہلے وہیں پہ بہت ساری کتابوں کا جو ہے وہ ترجمہ کیا گیا اور فورٹ ولیم کالج 1800 میں قائم ہوا وہ. جی اور اس کی اپنی ایک تاریخی اہمیت ہے. لیکن آہستہ آہستہ ظاہر ہے پھر زبان کی وہ حیثیت ہندوستان میں نہیں رہی، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص زبان سے منسوب تھیں تو وہ کہیں دوسری طرف چلی گئیں، ان اور سارے ڈپارٹمنٹس قائم ہو گئے. کیا نہیں، یہ بہت بڑا یہ تھا. فورٹ ولیم کالج بند ہو گیا. فورٹ ولیم کالج کی جو اردو کا ذخیرہ وہاں تھا، یہ ہمیں کوشش ہوگی نکالنا پڑے گا. کہاں شفٹ ہوا ہے؟ کسی زمانے میں ہم لوگ سنا کرتے تھے نیشنل لائبریری میں آ گیا ہے. کیا ہے حقیقت، کیا ہے؟ تو اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم لوگ یا سر یہ ہو کہ وہ جو فورٹ ولیم کالج کی عمارت ہے یا وہ پورا ایریا جہاں پہ اب سرکاری دفاتر ہیں، تو وہاں پہ کچھ ایسا اسپیسیفک ایریا الگ کیا جائے فورٹ ولیم، مطلب تاکہ دنیا بھر کے لوگ جو کلکتہ آئیں تو اگر وہ فورٹ ولیم کالج کو دیکھنا چاہیں تو کچھ ایسی. نہیں، اس پر مجھے بھی جانکاری حکومت سے کرنی ہوگی. وہ فورٹ ولیم کا علاقہ آرمی کا علاقہ ہے، تو وہاں لوکیٹ کرنا پڑے گا پبلک انٹری ہے کہ نہیں، یہ آج بھی وہ بلڈنگ محفوظ ہے کہ نہیں. وہ میں اس سلسلے میں ہماری وزیر اعلیٰ ان سے میں گفتگو کروں گا کہ اس کو الگ طریقے سے دیکھا جائے، کیسے کیا جائے. ہاں، ایک میموری بنایا جائے. اچھا سر، جیسے زبان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بنگال میں جیسے بہت ساری اور ریاستیں ہیں جہاں جب بھی اردو کی بات آتی ہے، اردو زبان کی بات آتی ہے، ایک سر مشکل تو یہ ہے کہ اردو کو ایک خاص مذہب سے جوڑ دیا گیا کہ اردو جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی زبان ہے. اور جب جہاں جہاں ریاست میں اردو کی بات آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کی زبان ہے اور مسلمان اسے بولتا ہے، حالانکہ بولتا تو پورا ہندوستان یہی زبان ہے. یہ جو ہے، یہ میں کہوں گا ایک طرح کا الزام ہے. یہ تنگ نظر لوگ اس طرح کی باتیں اٹھاتے ہیں. لیکن آپ نے جب یہ فیصلہ لیا سر، اردو ہندوستانیوں کی زبان. جی بالکل، آپ نے جب یہ فیصلہ لیا، آپ کی سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ 10% جہاں پہ اردو بولنے والے ہیں ان کی دوسری سرکاری زبان اردو ہوگی، تو بنگال کی عوام نے کس طرح؟ نہیں، بنگال کی عوام نے اس کا استقبال کیا، واہ واہ کیا کہ بہت اچھی بات ہے. ہم اردو غزل سنتے ہیں، اردو فلمیں دیکھتے ہیں، ہمارے آرٹسٹ فنکار فخر محسوس کرتے ہیں اور اردو سیکھنے کی ان کے اندر ایک جذبہ ہے. ہمارے اردو اسپیکنگ کلاس ہم کراتے ہیں، جو ہمارے بنگلہ داں ہیں، دوسرے زبان کے لوگ ہیں، لائن لگی رہتی ہے اردو کلاسز کے لیے جوائن کرنے کے لیے. اچھا سر، یہ جو کوچنگ کلاسز آپ کرتے ہیں اردو، جیسے میں نے دلی میں دیکھا، یہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ لیول سے کرتے ہیں. سر بس یہ جاننا ہے کہ جیسے ہم دلی میں دیکھتے ہیں کہ کوچنگ کلاسز جو سرکاری اکیڈمیز کرتی ہیں یا سرکار جہاں جہاں کوچنگ کلاسز اردو کی چلانا چاہتی ہے، وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ تقریباً 90 سے 95% پہلے سے اردو جاننے، اردو پڑھنے، اردو بولنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. وہیں سینٹر قائم ہو جاتا ہے تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہے. مغربی بنگال میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے سینٹر ایسی جگہوں پہ قائم ہو رہے ہیں جہاں پہ اردو بولنے والے کم ہیں لیکن وہ سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاں، نہیں، یہ ہم لوگ باقاعدہ ایڈورٹیزمنٹ پبلسٹی دے کر کے کرتے ہیں اور اپلیکیشن لیتے ہیں، اس کی اسکریننگ ہوتی ہے.
اور اس میں ہم زیادہ یہ ہے کہ بنگلہ اخبار میں انگریزی اخبار میں اس کی پبلسٹی کرتے ہیں، تو غیر اردو جو طبقہ ہے وہ بڑا یہ ہوتا ہے کہ ارے بھائی. اب وہاں اور ایک بات ہے، آپ کو تعجب ہوگا، رام کرشنا مشن انسٹیٹیوٹ آف کلچر ہے کلکتے میں، وہاں اردو کلاسز ہوتے ہیں، پرشین کے کلاسز ہوتے ہیں رام کرشنا مشن میں. تو یہ ہے وہ جب کلاسز کرتے ہیں تو بنگلہ جاننے والے وہاں جا کر کے اردو سیکھ رہے ہیں، تو ایک جذبہ ہے وہاں لوگوں کا، ایک زبان ہم سیکھیں، اور زبان کی جو چاشنی ہے غالب کی شاعری میں وہ ہم جانیں. اور وہ سب بنگال میں آپ نے سنا ہوگا غلام علی کا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا گزشتہ سال، 80% جو وہاں گئے تھے سننے کے لیے غیر اردو نا طبقہ، اردو سے محبت رکھنے والا. میرا ایک ڈپارٹمنٹ ہے مائنورٹی فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس نے اسپانسر کیا تھا، اور ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ غلام علی کے پروگرام میں 3 گھنٹے موجود رہیں. تو یہ جو ہے اردو سے جو پیار ہے، اردو سے جو لوگوں کو ایک محبت کا جو یہ ہے جو نظر آتا ہے، یہ میرے خیال میں ہندوستان میں ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے. اچھا سر، یہ جو آپ نے جو سرکاری سطح پہ ایگزامز ہوتے ہیں اور اس میں جیسے آپ نے اردو کو شامل کیا، پہلے کسی زمانے میں سرکار نے شامل کرایا، جی سرکار نے اس میں اردو کو شامل کیا، تو اب وہ اردو میڈیم کلاس کے بچے جو ہیں وہ مین اسٹریم میں بھی ظاہر آئیں گے. ضرور مین اسٹریم میں آ رہے ہیں. وہ سمجھ ہیں کہ بھائی میرے اسکول کا، میرے کالج کا اردو جاننے والا WBCS آفیسر ہو رہا ہے، پولیس کا انسپیکٹر بن رہا ہے، والدین پھر کمرشل ٹیکس آفیسر. وہی روزی روٹی سے جوڑنا، میں نے جو کہا یہ بند ہو گیا. اچھا سر، آپ کی جو اردو اکادمی ہے مغربی بنگال اردو اکادمی، اس میں آپ نے بہت سارے نئے اقدامات کیے ہیں، اس کا بجٹ آپ نے بہت بڑھا دیا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ بجٹ جو بڑا ہے اس کا یوٹیلائزیشن کس طرح ہوتا ہے، زبان کے لیے کیا کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ یہ ہم لوگوں سے پہلے جو حکومتیں تھیں ان لوگوں نے 80 کروڑ 1 کروڑ کا بجٹ تھا، اور کوئی پروگرام بھی نہیں ہوتا تھا. کیسے خرچ کرتے تھے وہ وہی بتائیں گے، لیکن ہمارے پاس جو ریکارڈس ہیں، افراتفری تھی، کوڑے کے انبار میں بلڈنگ تھی، ہم نے صفائی، آپ نے دیکھا ہوگا اردو اکیڈمی کی عمارت شاندار طریقے سے بھی باہر پورا کوڑے ڈم تھا سر، جب پورا ڈم تھا. آپ کو یاد ہے؟ ہاں کوڑے کا، تب آپ کو یاد ہے کوڑے کے ڈم سے لوگ چڑھ کر کے اردو اکیڈمی کی بلڈنگ میں داخل ہوتے تھے. تو یہ اردو اکیڈمی کی اہمیت تھی ان لوگوں کے نظر میں. تو آج ہم نے شاندار طریقے سے وہاں گارڈن وغیرہ بنا کر کے ڈم کو اکھاڑ پھینکا، وہاں سے ڈم کو ہٹا دیا گیا. آج لگتا ہے کہ آپ کسی عمارت میں داخل ہو رہے ہیں، یہ بات نہیں تھی پہلے. تو ہم نے صرف مشاعرہ یا سیمینار تک اسے قائم نہیں رکھا، بلکہ اسکول کے بچوں سے لے کر کے کالج یونیورسٹی لیول تک کو اس میں جوڑا ہے. اچھا، کچھ اسکالرشپ وغیرہ دیتے ہیں سر؟ ہم بک گرانٹ دیتے ہیں بچوں کو. جی سر. ہائر سیکنڈری اور مدمک کے رزلٹ کے بعد بک گرانٹ ہمارا جاتا ہے اردو طلبہ کو 5,000 روپے کتاب خریدنے کے لیے. اس کے بعد اسکالرشپ ہم دیتے ہیں. ہمارے یہاں کیلیگرافی کے کلاسز ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں. ہمارے یہاں جو اردو اسپیکنگ علاقہ ہے، جہاں اردو اسکولس ہیں، اردو ایز اے سبجیکٹ کالج میں ہے، وہاں ہم نے کوچنگ سینٹر کیا ہے، اردو اسکولوں میں کیا ہے، اور کافی بڑی تعداد میں وہاں کوچنگ چل رہا ہے. ابھی اس سال ہم لوگوں نے پلان کیا ہے کہ اردو اسپیکنگ بچوں کو تیار کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں داخلے کا انتظام 11-12 میں اور جامعہ میں. یہ ہم لوگ انشاءاللہ اس سال ہمارے سینکڑوں بچے پارٹیسپیٹ کریں گے انٹرنس میں، کہ وہاں سے بچے نکلیں، ان کا ایکسپوجر ہو. جی بالکل. اور سینٹرل یونیورسٹی میں جانے کا مطلب ہے کہ 11-12 میں داخلے کا مطلب ہے کہ وہ ماسٹرز کر کے وہاں سے نکلے گا. یہ ہمارا نیکسٹ اسی سال سے 2017 سے ہم نے شروع کرنا. سر جیسے عالیہ یونیورسٹی کے لیے آپ نے بتایا کہ عالیہ یونیورسٹی میں آپ نے ایک شعبہ قائم کیا اردو کا، اور ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک بال چیئر بھی قائم کی. سر وہاں پہ جو اردو ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت جو لوگ وہاں پہ پڑھا رہے ہیں وہ ظاہر ہے گیسٹ ٹیچر ہیں،
تو نہیں، آپ وہ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے سینکشن لینا پڑتا ہے، وہ ماشاءاللہ تمام سینکشن وغیرہ آ گیا ہے، تو اسی سال یا جنوری مہینے تک پرماننٹ ٹیچرز کی وہاں اردو ڈپارٹمنٹ میں تقرری ہو جائے گی۔ اس کا جو گراؤنڈ ورک ہے، درخواستیں لی جا چکی ہیں، اس کا ایویلیویشن ہو رہا ہے، اس کے بعد امتحانات ہوں گے، ہم سلیکشن کریں گے۔ اچھا سر، آپ کی سرکار میں صرف ادب نہیں، لٹریچر نہیں، بلکہ زبان اور ثقافت اور اس حوالے سے بھی ہمیں نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ آپ نے غلام علی کا بہت بڑا ایک پروگرام کیا، آپ نے علامہ اقبال کے پوتے کو وہاں پہ بلایا، اس میں بہت بڑا بھی پروگرام رہا، سارے ہندوستان میں، ساری ہم دنیا نے میں۔ اس پروگرام میں بڑا زبردست جلسہ ہوا تھا جی جشن اقبال کے نام سے۔ ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ کو ہم نے ایوارڈ دیا پاسبان اردو، جی، جس کے وہ حقدار بھی ہیں۔ ہاں حقدار بھی ہیں، اور پورے ہندوستان میں میرے خیال میں اردو کے نام پہ اتنا بڑا ایوارڈ کسی کو ملا۔ جی یہ انہوں نے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں، اس لیے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کیا کیا جو ہم ایوارڈ لیں گے، لیکن ہم لوگوں نے دیا ہے کہ آپ نے خدمت کی ہے، آپ اردو زبان کو اپنے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اور پھر آپ کی ہر تقریر میں جو شعر آپ کو تعجب ہوگا، اردو ان کی جو نظمیں ہیں ممتا بنرجی کے بنگلہ میں، اس کا انہوں نے باقاعدہ ترجمہ کروایا اردو میں۔ تمنا ایک ہے اور ایک ابھی نکلنے جا رہا ہے، تو وہ ابھی مجھے کہہ رہی تھیں، یہ پوجا کے دوران میں ملنے گیا تھا، پوجا کی بدھائی دینے کے لیے، مبارکباد دینے کے، کہہ رہی تھی کہ اور بھی میرے کچھ یہ ہے بنگلہ میں، اسے ہم کو اردو میں کروانا۔ ہم نے کہا کہ بھائی دیدی دے دی، ہم لوگ کرواتے ہیں، پھر اردو اکیڈمی انتظام کرے گی۔ جی اب میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں جی بالکل، کہ تمنا جو اردو میں جو ان کا ہے، وہ آپ اپنے ہم چاہیں گے ہماری ویب ہاں سائٹ آپ پہ کے رہے ویب اور سائٹ دنیا میں بھر آ جائے، لوگ دنیا پڑھے۔ اچھا سر، اچھی بات یہ ہوئی کہ جو آپ نے علامہ اقبال پہ ایک پروگرام کیا، علامہ اقبال کے پوتے کو بلایا، تو مغربی بنگال سے ایک آواز ایسی اٹھی کہ جس نے ہمارے پڑوسی ملک کو ایک میسیج دیا، اور دنیا بھر میں اردو زبان یا اردو سے محبت کرنے والوں کو ایک میسیج یہ دیا کہ بھائی یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ کسی کی وراثت نہیں ہوتے ہیں، اور ہم بھی اسی طرح ان بڑے ہمارے عظیم لوگوں کو ویسے ہی یاد کرتے ہیں جیسے ہمارا پڑوسی ملک اس کو یاد کرتا ہے، یا اس سے بہتر طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو ایک بہت اچھی چھوی بنی ہماری مغربی بنگال کی اور ہندوستان کی۔ نہیں، یہ تو اور اگر یہ ہم لوگ نیشنل لیول پہ کیے ہوتے، دہلی جیسی جگہ میں، اور حکومت وقت انوالو ہوتے تو اور بڑی بات ہوتی، اور اس کا ریچ پوری دنیا میں پہنچتی، لیکن اس پر بھی جو ہم لوگوں نے کیا ہے اس کی واہوائی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور ہم نے اس انداز سے نہیں کیا تھا کہ ہماری واہوائی ہو۔ ہم نے کہا کہ اقبال کا ترانہ، اور ہم نے اس پروگرام کا نام ہی دیا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، ہمارا جو ہیڈ لائنز اور جو ہمارا جو بینر تھا، تو اس کا زبردست امپیکٹ ہوا ہے۔ اور ولید اقبال جو یہ ہیں علامہ اقبال کے نواسے ہیں، تو ان کا بھی کافی، اور پھر ان کے والد بزرگ، ان کا انتقال ہو گیا، جج تھے جاوید اقبال، ہاں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے اپنا پیغام بھیجا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو ہدایت دی کہ بھائی کلکتہ میں تو میں نہیں جا سکتا، عمر ہو گئی 92 93، طبیعت ناساز ہے، تمہیں جانا ہے۔ تو ولید اقبال بھی اردو کے ساتھ ساتھ آج کے دن بہت بڑے قانون داں ہیں، اور صرف وہ پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو قانون کا جو ان کا یہ ہے ایک اتھارٹی مانے جاتے ہیں، اور پروفیسر بھی ہیں آکسفورڈ میں، کیمبرج میں، وہ قانون پڑھاتے بھی ہیں۔ تو اس کا اچھا، اس کے بعد میں نے صرف اردو تک نہیں رکھا، بحثیت قانون داں ہائی کورٹ، کلکتہ ہائی کورٹ کے بڑے وکلا، ججز، ان کے ساتھ علیحدہ سے قانون پر ایک سیشن کیا تھا، تو ان کا بڑا وہاں آنا، جو ایکسچینج ناٹ ان دا لینگویج، ایک سماج میں قانون کا جو اپنا مقام ہے، پاکستانی قانون، انٹرنیشنل لا وغیرہ لے کر کے کافی زبردست ایک لنچین سیشن ہم لوگوں نے کیا تھا اردو اکیڈمی کے۔ سلطان احمد صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، ماضی میں پچھلے 5 سال آپ کی سرکار رہی، یہ 5 سال بھی رہے گی، تو آپ نے بہت سارے اقدامات کیے زبان کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے۔ آئندہ کچھ منصوبے ہیں آپ کے، کیا کیا کرنے جا رہے ہیں زبان کے فروغ کے لیے؟ یہ ہے کہ منصوبے ہیں کہ اور اردو میڈیم اسکول کو ہم ایفیلیٹ کریں، ریکوگنیشن دیں، مانیتا دیں،
جہاں بھی جو کمی ہے اردو میڈیم اسکولوں میں انفراسٹرکچر کا، اسکول ہے آج برسوں برس، لائبریری نہیں ہے، ماحول اچھے نہیں ہے، ماحول کو ٹھیک کریں کہ اردو بچے بھی جنرل اسکول کے بچوں کی طرح یہ سمجھیں کہ میں بھی اردو میڈیم اسکول کا اسٹوڈنٹس ہوں. نہیں تو ہوتا کیا احساس کمتری میں ہمارے بچے مبتلا رہتے ہیں، جو دیکھا جاتا پورے ملک کا حال بھی ہے. بنگال میں ہم لوگوں نے کیا اسکول، میرے خیال میں 25 سال اسکول کی جو عمارت ہے رنگائی نہیں ہوتی. آج ہم نے وہاں کا جو سرکار کافی پسند کرتی ہے اس رنگ کو، وائٹ، سفید اور بلو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں بھی، یہ ہم لوگوں نے کروایا. تو یہ ہے کہ اور زیادہ سے زیادہ جیسے منصوبہ ہے ریختہ کے ساتھ ایک لنک ہم لوگ بنائیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی، پوری دنیا میں ہم ریچ کر سکتے ہیں. اور پھر اردو داں طبقہ سے میری اپیل ہے آپ کے ویب سائٹ کے ذریعہ، آپ کا جو یہ ہے کہ اردو اکیڈمی کے ساتھ رابطہ قائم کریں. آپ کے جو سجیشنز اور جو آپ اردو کے ساتھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اردو یہ کام کرے، اگر آپ اردو اکیڈمی کو دیں، مغرب بنگال اردو کا، ہم لوگ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور اس کو کروانے کی کوشش کریں گے، اور یہ ریچ جو ہے آپ کے ویب سائٹ کے ذریعہ پوری دنیا تک پہنچے. سلطان احمد صاحب، ہمارا آپ سے انٹرویو کرنے کا ایک مقصد بھی یہ تھا کہ مغربی بنگال سے جو ایک آواز اٹھی ہے، جو امید کی کرن ہمیں دکھتی ہے، یہ ساری دنیا، صرف ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا، وہاں جہاں جہاں اردو کی بستیاں بس گئی ہیں، اردو بولنے پڑھنے والے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں، اردو کی نگریاں جو نئی بستیاں بسی ہیں، وہاں آپ کی آواز پہنچے، آپ کی سرکار کی آواز پہنچے، مغربی بنگال میں اردو بولنے والوں کی آواز پہنچے، تاکہ انہیں یہ جو ایک طرح سے جیسے آپ نے فرمایا کہ احساس کمتری صرف اردو کے بچوں میں نہیں ہے، جو بھی اردو بولتا ہے ان میں ہے، والدین میں ہے، کہ وہ بچوں کو اردو میڈیم اسکول میں نہیں بھیجتے ہیں کہ اردو میڈیم اسکول میں جائے گا تو بچہ خراب ہو جائے گا، پتہ نہیں اس کے لیے آگے روزگار کا ایک مسئلہ ہوگا، وہ بھی آپ نے حل کیا ہے. اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. جی بالکل. اردو سماج ہے، اردو انٹیلیجنشیا ہے، حکومت ہے. تو ہم سبوں کو مل کر کے اس کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ہاں، اور جہاں جہاں کمیاں ہیں اسے دور کرنی چاہیے. جی، اور یہ ایک قدم جو آپ نے بڑھایا ہے، ہماری دعا ہوگی، ہم چاہیں گے کہ آپ کے سپورٹ میں سارا ہندوستان آئے اور ہندوستان کے ساتھ وہ بستیاں بھی آئیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام اردو اکیڈمی جو ہندوستان کی ہیں، اردو اکیڈمی کا ایک نیشنل کنونشن ہو، نیشنل لیول پہ ہم کام کریں، تمام اردو اکیڈمی. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ جتنی بھی اردو اکیڈمیاں ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے وزیر اعلیٰ اس کے چیئرمین ہوتے ہیں، ان کو بھی انوائٹ کریں. جس طرح ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ ہم لوگوں سے خبر لیتی ہیں، میٹنگ کرتی ہیں، تو چیف منسٹر کو لے کر کے اردو اکیڈمی کا ایک نیشنل کنونشن دہلی میں کہیں، اور تمام اکیڈمی اگر تیار ہو تو ہم لوگ کلکتہ میں کر سکتے ہیں کہ بھائی نیشنل لیول پہ، اور ہم کیسے مغربی بنگال اردو اکیڈمی کے طرز سے پروگرام کر سکتے ہیں کہ اردو کو پھلنے پھولنے کا اور طاقتور بننے کا. اردو زبان ہے لیکن وہ ایک زبان لگتا ہے کہ وہ لاغر ہو گئی ہے، تو اسے وٹامن کی ضرورت ہے. وٹامن یہ ہے کہ آپ صرف پروگرام کرنے سے نہیں بلکہ نچلی سطح میں جا کر کے آپ کو کام کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا، جھگی جھوپڑیوں میں جانا ہوگا، بستیوں میں جانا ہوگا، نگریوں میں جانا ہوگا، اردو اسکولوں تک پہنچنا ہوگا، جو آپ کی سرکار وہاں پہ کر رہے ہیں، اساتذہ تک پہنچنا ہوگا. ہمارے جو استاد محترم ہیں اردو اسکولوں کو، ان کو موٹیویٹ کرنا ہوگا، انہیں تیار کرنا ہوگا کہ آپ ایک جنریشن تیار کرنے جا رہے ہو، اس کی بنیاد کو ٹھیک کرو. یہ تمام چیزیں ہمیں کرنی ہیں. جی سلطان احمد صاحب، جو آپ کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوا کہ آپ نے بہت کچھ کیا ہے زبان کے لیے اور بہت کچھ کرنے بھی جا رہے ہیں. جی آپ نے جو کوششیں کی ہیں، اور ظاہر ہے وہ جب بیج آپ بوتے ہیں تو ثمر آور ہونے میں، پیڑ کی شکل اختیار کرنے میں اسے وقت لگتا ہے، لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ نے بیج بویا اور آپ نے ان نشاندہی کی ان چیزوں کی جہاں جہاں ہماری کمیاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹیز میں ہم نے کوئی شعبہ قائم کر لیا بہت بڑا، اور پھر یونیورسٹیز میں یہ ہوتا ہے کہ نچلی سطح پہ پڑھائی ہو نہیں رہی، یونیورسٹی میں 2-3 بچے بیچارے پہنچ رہے ہیں اور ٹیچر ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے جو مرض کی تشخیص کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ مرض ہے وہیں پہ اس کو تلاش کیا جائے اور وہیں اسے ٹھیک بھی کیا جائے. تو آپ کی سرکار اس کے لیے مبارکباد کی بھی مستحق ہے،
اور ہم اپنے ریختہ سے، ویب سائٹ سے یہ امید بھی کریں گے کہ یہ بات جب جب باقی لوگوں تک پہنچے، باقی اسٹیٹ تک پہنچے، تو وہ بھی اس طرح کے اقدام وہ کرتے بھی ہیں، لیکن اردو دنیا تک پہنچا ہے، اردو دنیا تک، اور وہ اس طرح کے جو بیسک ہمارے ایشوز ہیں زبان کے حوالے سے، دیکھیے زبان زندہ رہے گی تو باقی چیزیں زندہ رہیں گی. ہندوستان کی آج بھی کمیونیکیشن کی سب سے بڑی زبان اردو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لکھنے والے لوگ یا اس کو پڑھنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں، بولنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ زبان کی مٹھاس ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ غالب کی شاعری کی اپنی ایک طاقت ہے کہ لوگ اس طرف آتے ہیں. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، اور امید ہے کہ جس طرح ماضی میں اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں آپ نے اردو زبان اور لٹریچر کے لیے بہت کچھ کیا، آگے بھی آئندہ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.